ایسا لگ رہا تھا کہ حزب اللہ کے جھونکے الہ آباد تک آ گئے ہوں اور نصر اللہ کی جھلکیاں جناب مولانا سید کلب عباس صاحب میں نظر آ رہی ہوں۔ اسی عزم اور اسی ہمت اور اسی ولولے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک سوال میں یہ 4 امامے اور یہ 50 طالب علم اور یہ 200 سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عاشور کا سورج ڈوب گیا، 61 ہجری کا 10 محرم ختم ہوا، امام حسین کا لاشا پامال ہو گیا، سر نیزے پہ بلند ہو گیا، خیمے جل گئے۔ اب ایسے میں تاریخ کا عام طالب علم اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا دھارا کدھر مڑنا چاہیے تو وہ فوراً جواب دے گا کہ تاریخ کا دھارا تو اب ادھر مڑ جانا چاہیے جدھر یزید چاہے۔ یہ چند اسیر، یہ کچھ یتیم، یہ بدھے ہوئے ہاتھ، یہ کدھر لے جا سکتے ہیں اسلامی تاریخ کو؟ اب تو جو بادشاہ وقت چاہے گا وہی ہوگا۔ اب تو جو معاویہ کا چشم و چراغ، وہ مکروہ صورت والا جدھر چاہے گا مسلمانوں کی تاریخ کو لے کے جائے گا۔ مگر جلے ہوئے خیموں کے خاکستر سے 2 آفتاب بلند ہوئے، ایک پھپھی اور ایک بھتیجا، اور انہوں نے اسلامی تاریخ کو کسی طرف مڑنے نہیں دیا۔ کہا ہم اپنے گھر کو تو جلنے دیں گے لیکن سورہ کوثر کو نہیں جلنے دیں گے، تاریخ اسلامی کو نہیں جلنے دیں گے۔ آئیے میں 4 مصروں کے ساتھ میں جناب صدر کے حضور چلوں گا۔ اس سلسلے میں بھی ہے پریشان یزیدیت، اس سلسلے میں بھی ہے پریشان یزیدیت، کیوں میرے بعد 8 امام اور آئے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی ہے پریشان یزیدیت، کیوں میرے بعد 8 امام اور آئے ہیں؟ کرنا نہیں ہمارے مراجع پہ کوئی شک، کرنا نہیں ہمارے مراجع پہ کوئی شک، حوضے جدا جدا ہیں مگر ایک رائے ہیں، حوضے جدا جدا ہیں مگر ایک رائے ہیں۔ آئیے ایک گوہر ہے جس کا نام تو محمد علی ہے، حجت الاسلام ہے، وہ مسجد سجادیہ کے امام ہیں، لیکن وہ بڑگاؤں کا گوہر ہے۔ تو یہ سب صدف ہے، اگر گوہر نہ ہو تو آئیے صدف کی شکل میں یہ پورا شامیانہ ہے اور گوہر کی شکل میں ہمارا صدر ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب صدر صاحب سے کہ چند کلمات وہ اس وقت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں تمام ان افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے نہایت محنت و مشقت کے ساتھ اپنے پورے خلوص سے اس چھوٹی سی بستی میں امام سجاد کے نام پر اتنا بڑا جشن منعقد کیا، اور ہر ایک کو یہ پیغام دیا اگر اپنے کل عدم وجود کو مثل آفتاب و ماہتاب روشنی بخشنا چاہتے ہیں تو یہ مت دیکھیے کہ ہماری تعداد کیسی ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، بس خاندان اہل بیت سے کسی ایک ہستی کے نام پر ایک چھوٹا سا جشن منعقد کر دیجئے، سبحان اللہ، آپ عدم سے وجود میں آ جائیں گے اور ایسا وجود ملے گا کہ کائنات آپ کے وجود سے لرزاں ہوگی اور آپ کبھی کہیں بھی ضعف اور کمزوری کا احساس نہیں ہوگا۔ نعرہ حیدری! علی جناب مولانا یہ رونق سید محمد اسماعیل بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور بالخصوص اس قریے کی خاصیت جہاں تک آپ غور کریں، یہ جشن بھی جو سال میں ایک پروگرام ہوتا ہے اس قریے کا عالمی سطح پر، اس کی بھی نسبت امام سجاد سے سجاد ڈے منایا جاتا ہے، اور یہاں جو ایک مسجد ہے وہ بھی مسجد سجادیہ ہے، اس کا تعلق امام سجاد سے ہی ہے۔ میں نہیں جانتا
سامعین بھی سجدہ گزار ہیں. نعرہ حیدری. یہ نسبت اور یہ تعلقات بہرحال ابھی آپ نے اشعار بھی سنے، بیان بھی مکمل مدیر محترم کا ہو چکا. میں صرف چند کلمات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جو اہتمام اور انتظام ہوا ہے یہ قابل دید بھی ہے اور قابل فتائش بھی، اور اسی کے ساتھ جو اشعار جو باتیں ابھی آپ کے سامنے پہنچی ہیں امام فجاج سے مربوط، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر اس کے وجود پر اور اس کی پوری تاریخ پہ غور کیا جائے تو میں مکمل تاریخ کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے ایک جملہ، امام سجاد کی ہستی ایک طرف دادیال اور نانیال دونوں آپ کے سامنے ہے، ادھر سے عصمت اور ادھر سے بادشاہت، اور دونوں سلسلہ مل کر کے چوتھے امام اس کے نمائندے کی حیثیت سے ہیں. مگر بات ہو رہی تھی ابھی کربلا کے بعد کی، تو بس صرف ایک بطور پیغام جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں تک کے لیے امام سجاد جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، سجدہ گزاروں کی زینت، ان کا سردار، اور تاریخ گواہ ہے، علماء گواہ ہیں، یہ محترم شعراء کرام جن کے مطالعات بہت زیادہ ہیں اور خود بہرحال یہ بھی عالم ہے، ایسی بات نہیں ہے، بزرگ علماء میں سے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کربلا کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں، ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں. تاریخ کے زیادہ رونے والوں میں چوتھے امام کا نام بھی شامل ہے جو پوری زندگی روتا ہی رہا. اگر کائنات کا کوئی بشر یہ کہے کہ میں چوتھے امام سے بڑا عزادار ہو گیا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اور صرف یہ دعویٰ ہے، یقیناً اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں صرف اتنا، جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے وہ سید سجاد ہے، وہ سید سجاد ہے. سید سجاد ہونا، یہ نہ سوچئے ہمارے ائمہ میں کسی امام نے سجدے کم کیے ہیں. میں نہیں جانتا اس میں مصلحتیں کیا کیا پوشیدہ ہیں، شاید اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہوں، جن تک میں پہنچ سکا شاید وہ یہ ہو کہ نظر آج کے اس دور پر رہی ہوگی کہ جب ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا اگر ہم عزادار ہیں تو سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم ماتمدار ہیں تو نماز کی احتیاج نہیں ہے. جب یہ خیال ذہن میں پیدا ہو جائے تو چوتھے امام کی زندگی اس کے سامنے پیش کر کے بتانا کہ اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں اور یہ سید سجاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کا عزا سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو سید سجاد دنیا کے سامنے پیدا. یہ مقام اجتماع ہے، لہذا کہیں بھی کسی بھی ایسی بزم سے جہاں ذکر اہل بیت ہو یہ کوشش نہ کی جائے کہ محبان اہل بیت کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، بلکہ یہ دونوں کا اجتماع ہے. اور یقین کیجئے کہ یہ دونوں کا اجتماع ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عزادار ایسا نہیں جو عبادت گزار نہ ہو، اور بغیر عزاداری کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. لہٰذا ہمارا شعار تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس منزل میں نہ جائیں. اور دوسری بات، بس ایک آخری گفتگو اور ختم کر دی میں نے بات. ابھی مرجعیت اور حوضوں کے حوالے سے جناب نیر صاحب نے اشعار پیش کیے. المیہ ہے ہمارے لیے اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ آج مرجعیت کے خلاف لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں. میں امام سجاد کی حیات سے ایک صرف بات عرض کر کے بات کو تمام کر دوں گا. تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب خیمے جل رہے تھے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ
اس شہزادی نے آ کر کے اپنے بھتیجے سے پوچھا بیٹا اس حالت میں ہم کیا کریں؟ جو بات میرے ذہن میں آئی، میں نہیں کہتا کہ شاید سب متفق ہو میری رائے سے، ہو سکتا ہے اتفاق ہو، کیا شہزادی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ، کہ ہم تصور کر سکتے ہیں؟ مسئلے سے آشنائی بخوبی ہے، کیونکہ یہ وہ شہزادی ہے جس کے حوالے امام حسین نے اسرار امامت کیے۔ پھر شہزادی پوچھ کیوں رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا اس میں وجوہات کیا کیا رہی ہوں گی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حتمی وجہ ہے، لیکن شاید ہے وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی رہی ہو تاکہ دنیا اس بات کو بخوبی پہچان لے کہ جب وقت پڑے اور مسئلہ فقہی اور شرعی آ جائے تو جو اس کا حقدار ہے اس سے معلوم کیا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ اگر کسی کو ذرا سا اپنے علم پہ ناز ہو جائے کہ صاحب میں تو خود جانتا ہوں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، تو اس کے سامنے شہزادی زینب کبریٰ کا کردار ہے۔ لاکھ جاننے والا ہو شہزادی سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ اگر شہزادی عالمہ غیر معلمہ ہو کر کے اپنے وقت کے امام سے جو کہ بھتیجا ہے اس مسئلے کا سوال کر سکتی ہے تو یہ صرف سوال نہیں کرنا تھا، انہیں معلوم تھا، کیونکہ ان کا ہر عمل قیامت تک آنے والے ہر بشر کے لیے درس ہوا کرتا ہے۔ لہذا شہزادی قیامت تک کے ہر چاہنے والے کو پیغام دے رہی تھی کہ جب بھی شرعی مسئلہ پیش آ جائے جو اہل ہو اس سے جا کر کے معلوم کرو، اپنے علم پہ ناز کر کے گمراہ مت ہو جانا۔ عزیزان محترم، کاش علم کی اور اس مرکز مرجعیت کی قوت کا اندازہ ہوتا تو آج ایسی وبائیں نہ چلتی، اور ہر دور کا المیہ یہی رہا ہے۔ بہت سی باتوں کی حقیقی قوت و طاقت کا اندازہ ہمیں تو نہیں ہوا مگر دشمن کو ضرور معلوم رہا۔ دشمن جانتا ہے عشق اہل بیت میں طہارت شرط ہے، ہمیں شاید اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو مگر دشمن کو بخوبی اس بات کا علم تھا، لہٰذا اس نے ایسے ایسے طریقے استعمال کیے جس سے نسل نجس ہو جائیں تاکہ عشق اہل بیت نہ پنپ سکے۔ ہم اسے محسوس کر پائے یا نہ کر پائے، وہ طریقے کیا کیا رہے، کبھی حلال کو حرام قرار دے دیا گیا، کبھی کچھ کر دیا گیا، کیونکہ جانتا تھا یہی وہ طریقہ ہے جس سے لوگ اہل بیت سے دور ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم روک نہیں سکتے کسی کو اہل بیت سے قریب آنے سے۔ اور وہی کیفیت آج بھی ہے۔ ہمیں شاید اس مرجعیت کی قوت کا اندازہ نہیں ہے مگر یہود و نصارہ کے یہ بڑے بڑے خود ساختہ خدا بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ہماری قوت کو روکنے والی کوئی طاقت ہے تو مرجعیت ہے۔ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، صرف ان کا ایک فتویٰ آتا ہے ہماری پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے بات ختم کر دی۔ یہ بات یہاں تک جب آ گئی ہے تو بس اتنا کہنا مقصود ہے کہ ہم سب کا شعار اور ہم سب کی شناخت یہی ہے کہ ہمارا تعلق در علم سے ہے، ہمارا تعلق در علم سے ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کا تعلق علی سے ہے اس کا تعلق شہر علم سے ہے، اور جب تک تعلق شہر علم سے رہے کبھی مرکز علم سے دور نہیں جانا چاہیے۔ میں صرف آخری بات کہنا چاہوں گا، اب آج کے دور میں جو لوگ بھی ہمیں مرکز علم سے دور کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں در علی سے دور کرنا چاہتے ہیں، در اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں اگر علم رہے گا تو خامخواہ انسان در علم پر آئے گا، لہذا علم سے ہی دور کر دو، علم کا عدو بنا دو، انسان علی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔